السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان، ترکی اور چائنا سے متعلق دفاعی خبروں پر بات کریں گے۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، ترکی کے جنگلات میں لگی آگ، لبنان کا اسرائیلی جارحیت پر جواب، یو کے اور یوکرین سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے نمروز جیل توڑ کر سینکڑوں ساتھیوں کو رہا کروا لیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق افغانستان کے صدر اشرف غنی کے سابق ترجمان اور موجودہ میڈیا انچارج دوا خان مینا پال کو کابل شہر میں دارالامان کے علاقے میں قتل کر دیا گیا۔ سورسز کے مطابق طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ افغان فورسز کی لشکرگاہ میں بمباری کے نتیجے میں کئی سویلین گاڑیوں اور املاک کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ ادھر طالبان نے افغانستان ایران سرحد پر نمروز کے کسٹم ہیڈ کوارٹر پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت زرنج بھی اطلاعات کے مطابق طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ ادھر افغان قومی مصالحتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ کی سیاسی اور جہادی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں ملک کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ یاد رہے کہ اس ملاقات میں استاد عبدالرسول سیاف اور جنرل عبدالرشید دوستم بھی موجود تھے۔ ادھر طالبان نے جوزجان کے دارالحکومت شبرغان میں جنرل عبدالرشید دوستم کے محل پر قبضہ کر لیا۔ فیلڈ مارشل کہلانے والے جنرل دوستم افغانستان کے سابق نائب صدر اور معروف وار لارڈ ہیں، تاہم جنرل دوستم قبضے سے پہلے محل سے چلے گئے تھے اور اب وہ کابل میں ہیں۔ رشین حکام نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے شدید دباؤ کے باوجود ترکی کی طرف سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے پر ہم بہت خوش ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون جاری رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والے عرصے میں اس میں مزید بہتری آئے گی۔ رشین آفیشل کے مطابق دونوں ممالک میں دفاعی شعبے میں تعاون اور ٹیکنیکل کوآپریشن کا بے پناہ پوٹینشل موجود ہے۔ یاد رہے کہ ترکی نے امریکی دباؤ کے باوجود S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم روس سے خریدے تھے، جن کی ڈلیوریز 2019 میں شروع ہو گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ترکی نے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو آپریشنل بھی کر دیا ہے۔ BAE سسٹمز کو 135 ملین پاؤنڈ کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ کانٹریکٹ کے تحت BAE سسٹمز برطانوی ایئر فورس کے یورو فائٹر ٹائفون کو اپ گریڈ کرے گی۔ اس کیپیبلٹی انہینس پروگرام کے تحت ٹائفون کی ویپنز کیپیبلٹی میں پریسیشن گائیڈڈ منیشن کے ساتھ ساتھ ایئر کرافٹ ڈیفینسو سسٹمز اور ڈیٹا لنکس کے علاوہ ہائی سپیڈ سیکیور ڈیٹا شیئرنگ کو بہتر بنایا جا سکے گا۔ اس ٹائفون اپ گریڈ پروگرام کے تحت UK میں بہت سی جابز بھی کریٹ ہوں گی۔ یاد رہے کہ اسپین، اٹلی اور جرمنی بھی یورو فائٹر ٹائفون کنسورشیم کے تحت اپنے ٹائفون فلیٹ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ 44 صوبوں کے 208 مقامات میں لگنے والی آگ میں سے 196 مقامات پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے جنگلات کی آگ سے نمٹنے کے لیے اپنے تمام ذرائع کو متحرک کیا ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ آذربائیجان نے ابھی تک 600 سے زائد تربیت یافتہ فائر فائٹرز بھیجے ہیں اور مزید بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ملک کو کبھی بھی ریگستان نہیں بننے دیں گے اور ہم اسے خشک نہیں ہونے دیں گے۔ جلے ہوئے علاقوں میں نقصانات کی تشخیص کا مطالعہ جاری ہے۔ فصلوں کی پیداوار اور جانوروں کی پرورش میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی مہم کے ساتھ کل 252 ملین پودے لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فرینڈز، حزب اللہ نے لبنان پر حملے کے جواب میں اسرائیل پر میزائل حملہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ شب لبنان کے جنوبی علاقوں الجرموک اور الشواکر پر اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں حزب اللہ سے منسلک شہید علی کامل محسن اور شہید قاسم گروپوں نے اسرائیل کے زیر قبضہ فارم ہاؤسز پر 122 ملی میٹر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ بیان میں راکٹوں کی تعداد اور کسی جانی یا مالی نقصان کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔
تاہم اسرائیل کے چینل 13 نے جاری کردہ خبر میں کہا ہے کہ لبنان سے اسرائیل کی طرف کم از کم 10 راکٹ پھینکے گئے ہیں اور گولان کی پہاڑیوں پر سائرن بھی بجائے گئے ہیں۔ پاک فضائیہ کے مطابق اس کا ایک تربیتی طیارہ معمول کی پرواز کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ الحمدللہ اس حادثے میں دونوں پائلٹس محفوظ رہے اور گراؤنڈ پر بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس طیارے کو اٹک کے قریب یہ حادثہ پیش آیا۔ گو کہ میڈیا سورسز میں اس طیارے کی ٹائپ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی، تاہم ہماری معلومات کے مطابق یہ ایئر کرافٹ JF-17 براوو تھا، جس کو روٹین کی پرواز کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ پاک فضائیہ کی جانب سے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ فرینڈز، امریکہ کی جانب سے چین کو ٹارگٹ کرنے والی لارج سکیل مشقوں UK، جرمنی اور انڈیا کی جانب سے ساؤتھ چائنا سی میں پہلے سے یا مستقبل میں بھیجی جانے والی وار شپس کے جواب میں چین آج سے لارج سکیل نیول مشقیں شروع کرنے جا رہا ہے۔ یہ مشقیں ساؤتھ چائنا سی میں جمعرات سے منگل تک ہوں گی۔ اس مقصد کے لیے چین نے ساؤتھ چائنا سی میں ایک بڑے حصے کو نیویگیشن ریسٹرکشن زون ڈکلیئر کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ مشقیں گزشتہ برس کی بڑی مشقوں کی طرح معلوم ہوتی ہیں، جس میں ایئر کرافٹ کیریئر کلر میزائل اور اینٹی شپ بیلسٹک میزائلز کی لائیو فائرنگ کنڈکٹ کی گئی تھی۔ ترک فورسز کی جانب سے شمالی عراق کے علاقے گارا میں 2 دہشت گردوں اور شام کے چشمہ امن کے علاقے میں ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وزارت دفاع کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ مؤثر اور فیصلہ کن طریقے سے جاری ہے۔ بیان کے مطابق شمالی عراق کے علاقے گارا میں 2 دہشت گردوں کو فضائی کارروائی کے دوران، جبکہ شام کے علاقے چشمہ امن میں دہشت گرد تنظیم کے ایک دہشت گرد کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ایک دہشت گرد نے ترک مسلح افواج کی قائل کرنے کی کوششوں کے بعد سرحد پر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اس دہشت گرد سے تفتیش کے بعد اسے اپنے خاندان کے افراد سے ملاقات کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ یوکرین کی کمپنی اینٹونوف کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کو اپنے سوویت ایرا کے MiG-29 اور Su-27 کو ریپلیس کرنے کے لیے امریکہ سے F-35 کی بجائے F-15EX ایکوائر کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روس کی جانب سے جدید ریڈار تعینات کرنے کے بعد F-35 کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کوئی خاص فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، تاہم F-15EX خریدنے پر فورسز کو زیادہ ویپنز پے لوڈ کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ ہائر سپیڈ کی بدولت رشین جیٹس کو آؤٹ فلائی کرنے کی سہولت دستیاب ہوگی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔